السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے اچانک موت کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق۔ بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ کبھی کبھار سنتے تھے کہ اس طرح اچانک موت واقع ہوئی ہے کہ جو چند سیکنڈ میں بندہ موت کے آغوش میں چلا گیا، لیکن آج موجودہ وقت میں ہم دن میں کئی واقعات دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اسی طرح چند دن پہلے ایک استاد محترم بچوں کو لیکچر دیتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی چند سیکنڈ میں، اور بہت سارے واقعات ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی وقوع پذیر ہوئے۔ اس طرح کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور مختلف مفروضے، مختلف تجزیے، مختلف کہانیاں بولی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ کووڈ کے متعلق بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے، اس کے اثرات جو ویکسین تھی۔ بہرحال اس کا جو مین سبب، مین وجہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں، ایک انسانی زندگی کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہمارے دین میں یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو بچانا چاہیے، اپنی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ویورز، ہمارے جسم کے اندر بہت سارے نظام ہوتے ہیں، ہر نظام اپنے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر نظام دوسرے نظام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں دو اہم اور بڑے نظام، نروس سسٹم اور بلڈ سرکولیشن، یہ دو بڑے نظام ہیں۔ جو ایک نظام نروس کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا نظام بلڈ ویسلز کے تحت ہوتا ہے۔ نروس مواصلاتی نظام ہوتا ہے، مواصلات کا کام کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جو بھی احساسات کی کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ان نروس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بلڈ سرکولیشن کا نظام بلڈ ویسلز کے تحت ہوتا ہے، اور ہمارے جسم میں جتنا بھی بلڈ گردش کرتا ہے وہ ان بلڈ ویسلز کے تحت ہوتا ہے۔ ان دونوں نظاموں میں سے کوئی ایک نظام بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ دونوں نظام تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ ان کا مرکز دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ نروس سسٹم کا مرکز ہے۔ ہمارے دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، مفلوج ہوتا ہے، تو ہمارے جسم کا بھی کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، جیسے کہ دماغ کے کسی نس میں بلاکج آ جاتا ہے تو فالج ہو جاتا ہے، بلاکج آنے کی وجہ سے لکوہ ہو جاتا ہے، بلاکج آنے کی وجہ سے جسم کے کسی مخصوص حصے کا فالج یا عضو کا فالج ہو جاتا ہے جو اپنی کام سر انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ الیکٹرک کرنٹ نروس کے ذریعہ ہمارے دل تک پہنچتا ہے، اور دل ہمارا اس الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے پمپ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، چونکہ ہمارے دماغ کو بھی بلڈ کا سرکل ہی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر اتنی باریک نسیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارے خون کے خلیے لائن میں لگ کر چلتے ہیں، اور ہمارا نروس سسٹم، بعض لوگوں میں ایپیلیپسی اٹیکس آتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نروس کے اندر ڈیمیج آ جاتا ہے۔ جب نروس آپس میں ملتے ہیں تو اسپارک ہوتا ہے، اور دماغ اپنا کام جو ہے وہ اپنے اعتدال پر نہیں کنٹرول میں رکھتا، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔
تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح یہ الیکٹرک کرنٹ جو ہمارے دل کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب یہ بند ہوتا ہے، اس کا سرکٹ کٹ جاتا ہے تو ہمارا دل بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ہمارا دل بند ہوتا ہے تو اچانک موت وقوع پذیر ہوتی ہے، انسان کو موت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کنڈیشن میں، اس صورت میں سب سے پہلے مریض کو سی پی آر دینا چاہیے۔ سی پی آر کی اگر ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو مریض کے لیے الیکٹرک شاک کا اگر ارینج ہو سکتا ہے تو وہ دینا چاہیے۔ اگر سی پی آر دیتے ہیں تو 7% زندگی کے بچاؤ کے چانس ہوتے ہیں، اور اگر الیکٹرک شاک دیتے ہیں تو 50% چانس ہوتے ہیں۔ ویورز، اسی طرح اگر بلڈ ویسلز کے اندر بلاکج آتی ہے، خواہ وہ پلمونری وینز ہوں یا وینز ہوں، تو دونوں کے اندر بلاکج آنے کی وجہ سے ہمارے بلڈ سرکولیشن کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بولز کے اندر کلوٹنگ آتی ہے تو وال بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے، ہارٹ بند ہونا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دل کی نسوں کے اندر بلاکج آتی ہے، جن کو ہم کرونری وین کہتے ہیں، جو خون دل کو مہیا کرتی ہیں، اگر اس کی وجہ سے بلاکج آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ فیلئر کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن سڈن ڈیتھ اور ہارٹ فیلئر میں فرق یہ ہے کہ اس میں مریض کو درد کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، مریض کو وقت مل جاتا ہے علاج معالجے کے لیے۔ جبکہ جو اچانک موت، جو الیکٹرک سرکٹ کے کٹ ہونے کی وجہ سے دل رکتا ہے، حرکت قلب بند ہوتی ہے، اس میں دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر اس میں سی پی آر اور دوسرا الیکٹرک شاک بہت جلدی مریض کو مہیا کیا جائے، دیا جائے، تو پھر زندگی بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان تمام تر حالات کے پیچھے ہماری غذائیں ہیں۔ آج کل جو ہم گھی استعمال کرتے ہیں، ڈالڈا گھی، وہ ہمارے باڈی کے ٹمپریچر کے بالکل اپوزٹ ہے۔ یعنی ہماری باڈی کا ٹمپریچر 98.5 ہے، اور جو گھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم چکنائی استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 100+ ہے۔ یعنی 100+ اس کا نقطہ پگھلاؤ ہے۔ جب وہ غذا ہم یا اس میں تیار کی ہوئی غذا استعمال کرتے ہیں، جب وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ہمارے جسم میں ایک تو ہاضمے کے نظام کو خراب کرتی ہے، دوسرا جگر کے نظام کو خراب کرتی ہے، جگر کے اندر فیٹ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی کچا فیٹ خون کو گاڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہمارے بلڈ سرکولیشن نظام کو یہ بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے، اسی کلوٹنگ کی وجہ سے اتنے سارے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کی گنتی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے، سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے، ہاتھ ہو سکتے ہیں، پاؤں ہو سکتے ہیں، جیسے کہ گینگرین بھی ہوتا ہے، اس میں بھی بلڈ سرکولیشن آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن پوری نہیں ہوتی۔ اتنے سارے مسائل، برین ہیمرج ہو سکتا ہے۔ اتنی بیماریاں اس ایک وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کا گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، ایسے تمام تر حالات سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرح سادہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کے موجودہ دور میں فاسٹ فوڈ چلے ہوئے ہیں، چٹپٹی چیزیں چلی ہوئی ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ویورز، ہم جو گھی استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے، اور نیچرل سرسوں کا آئل جو ریفائن ہوا ہو، صاف کیا ہو، اس کو استعمال کریں۔ سرسوں کے آئل کے اندر آپ 1 کلو آئل لیں، اس کے اندر آپ تقریباً 100 گرام دیسی گھی ڈالیں،
اور ساتھ میں آپ اس کے 1 پاؤ دہی ڈال کر جلا لیں، تو یہ آپ کا بہترین کوکنگ کے لیے آئل تیار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا، نہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے گا، نہ آپ کے جگر پہ چربی آئے گی، نہ آپ کی نسیں بند ہوں گی، اور نہ ہی آپ کو ہارٹ فیلئر آئے گا، آپ کو دل کا کوئی اٹیک، کوئی دورہ نہیں آئے گا، آپ کی زندگی محفوظ رہے گی۔ تو ویورز، سادہ غذائیں استعمال کریں، ڈیلی بیسس پر اپنے کام خود کرنے کی کوشش کریں، اپنے جسم کو جتنا ہو سکے اتنا ورکنگ میں رکھیں تاکہ آپ کے جسم کا امیون سسٹم بحال رہے۔ امیونٹی سسٹم اگر بحال رہتی ہے تو آپ کے اعضاء صحت مند رہیں گے، آپ کے اعضاء صحت مند رہیں گے تو آپ تکلیفوں سے بچے رہیں گے، اور آپ اگر تکلیفوں سے بچتے ہیں تو آپ اپنی خوشحال تندرستی والی اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ تو ویورز، میں بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میری ان بتائی ہوئی باتوں کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ تو ویورز، اسی طرح ہم آپ کو اور بہت ساری مفید باتیں بتاتے رہیں گے جن پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی خوشحال حسین بن جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔